کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہی پردے کا حکم دیا جائے، مرد حضرات کو بھی پردوں کا حکم دیا جائے۔ پردہ ہے یہ جو حجاب طرفہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ اس گفتگو کا آغاز میں نے قرآن مجید کی آیت سے کیا ہے کہ جو بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے اور جس میں حجاب اور پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے اور تلاوت کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ مرد حضرات کو بھی پردوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی جو مومنین مرد ہیں انہیں ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور صرف بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی ہے، بلکہ قرآن نے آگے بڑھ کر دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ جو مومنین عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یعنی ان آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو پردہ ہے، یہ جو حجاب ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ یہ دو طرفہ ہے۔ یعنی مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ پردے کا اور حجاب کا بالکل خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو مومنہ ہیں، جو مومن ہیں، وہ بھی پردے کی رعایت کریں اور حجاب کی رعایت کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام میں حجاب ہے، یہ دین مقدس اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے کسی اور مذہب میں حجاب کے اوپر زور نہیں دیا گیا ہے، نہیں، ہر مذہب میں زور دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی مذہب میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے حجاب کے اوپر تو وہ دین اسلام ہے۔ آئیے دیکھیں، جہاں پر دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے پردے کے اوپر، حجاب کے اوپر، وہیں پر کچھ ایسے افراد ہیں جو حقوق انسانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ وہ افراد یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام میں حجاب ہے یہ یوں ہے کہ جیسے ایک عورت کو آپ نے قید کر دیا ہے، گھر میں بند کر دیا ہے، حبس کر دیا ہے اور ایک زندان میں ڈال دیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ عزیزان محترم، یہ افراد کی جو اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حجاب ہے، دراصل انہوں نے اس حجاب کا نہ تو مطلب صحیح سمجھا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فلسفہ صحیح سمجھا ہے۔ اس لیے کہ حجاب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے با پردہ ہو کر، با حجاب ہو کر گھر میں بیٹھی رہے، نہیں، اسلام میں حجاب نام ہے کہ انسان یا عورت جو ہے پورے پردے کا خیال رکھ کر معاشرے میں آئے اور معاشرے کے جو کام ہیں وہ انجام دے۔ مثلا آپ دیکھیے بہت سارے مسلم ممالک ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ عورتیں بالکل حجاب کے ساتھ، باقاعدہ جو اسلام نے حجاب کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں آتی ہیں اور بہت سارے کام اور کاج انجام دیتی ہیں۔ مثلا آپ خود ایران میں دیکھیے، جیسا کہ میں نے بھی ایران میں دیکھا ہے کہ ہاسپٹل ہو یا آفس ہو یا ادارات ہوں، یہاں تک کہ خود پولیس میں آپ دیکھیں باحجاب عورتیں پائی جاتی ہیں، حجاب لگا کر باقاعدہ پولیس کی نوکری کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے فوج میں دیکھ لیجیے آپ، بہت ساری عورتیں ہیں جو باقاعدہ حجاب کی رعایت کر کے اور نوکری کر رہی ہیں۔ ہاسپٹل میں دیکھیے، میڈیکل میں دیکھیے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، سب، لیکن کیا حجاب کی رعایت کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ حجاب عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے، ممنوعیت بنتا ہے، لہٰذا یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اگر وہ ایران کی طرف توجہ کریں یا اور دوسرے ممالک ہیں کہ جہاں پر عورتیں باقاعدہ حجاب کر کے اور ترقی کی راہیں طے کر رہی ہیں، اب جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہاسپٹل میں ہیں یا مثلا اور بھی دوسری جگہوں پر یا آفس میں یا ادارات میں یا عورتیں جو باحجاب ہو کر کام کر رہی ہیں، کیا یہ حجاب ان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے؟ نہیں ہے ساتھ محترم۔ اور دیکھیں جو حجاب کا مسئلہ ہے، حجاب بہرحال نقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ عقلی کیا ہے، نقلی کیا ہے؟ دیکھیے حجاب کے اوپر دو دلیل ہیں، کیا ہے؟ ایک دلیل عقلی اور دوسری دلیل ہے دلیل نقلی۔
عقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو عقل کے ذریعے سے سمجھائیں کہ بھائی حجاب ضروری اور لازم ہے، لیکن نقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ نقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو روایت میں آئی ہو یا جو قرآن مجید میں آیا ہو کہ بھائی حجاب کیا جائے، یا روایت میں آئے کہ بھائی حجاب کیا جائے، پردہ کیا جائے، تو یہ نقلی دلیل ہو گئی، یعنی جو روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے اسے نقلی کہتے ہیں۔ لیکن جو آپ منطقی لحاظ سے یا فلسفی لحاظ سے یا اپنے عقل اور شعور اور ادراک اور فہم کے ذریعے سے کسی کو ثابت کرتے ہیں اپنی بات کو، تو اسے عقلی دلال کہتے ہیں یا عقلی دلیل کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عقل کے اعتبار سے بھی حجاب صحیح ہے اور ضروری ہے، اور نقل کے اعتبار سے بھی حجاب صحیح اور درست ہے۔ نقل کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے حجاب کو ثابت کرنا چاہوں گا، اور باقی جو بیویاں ہیں جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، اور بہت ساری بیویاں ہیں اسلام کی مشہور خواتین کہ جنہوں نے باقاعدہ حجاب کیا اور کبھی بھی کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی یا ان کے آڑے نہیں آئی۔ تو بہرحال آپ دیکھیں عقلی دلیل کیا ہے حجاب کے اوپر۔ عقلی دلیل کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو پارک میں ٹہل رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ بھی تھی، جو با پردہ تھی، باحجاب تھی۔ اچانک وہیں پر ایک شخص اور آتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی عورت ہوتی ہے وہ بے حجاب ہوتی ہے۔ اب وہ جب بے حجاب ہوتی ہے وہ فوراً اس مرد کے قریب آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے، مطلب مزہ لینے کے لیے یا مسخرے بازی کرنے کے لیے یا شوخی کرنے کے لیے اس انسان کے پاس کہ جو اپنی باحجاب بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا یا پارک میں ٹہل رہا تھا، اس کے پاس آتا، آنے کے بعد کہتا ہے یہ جو آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیوی نے حجاب کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حجاب کا کیا فلسفہ ہے؟ کیوں آپ نے جو حجاب اپنی بیوی کو کروایا ہوا ہے یا پردے میں رکھا ہوا ہے، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری بیوی کی طرح اپنی بیوی کو بھی بے پردہ اور بے حجاب رکھیں؟ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال جب میں آپ کو دوں گا تو آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اس نے کہا یہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو کار ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، کوئی کار ہے کہ کوئی گاڑی ہے، دو طرح کی۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا دیکھیے ایک کار جو ہوتی ہے وہ شخصی ہوتی ہے، اور ایک کار جو ہوتی ہے وہ غیر شخصی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی شخصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے استعمال کے لیے اس کار کو رکھتا ہے یا اس گاڑی کو رکھتا ہے، لیکن ایک کار ہے یا ایک گاڑی ہے کہ جسے انسان خود بھی استعمال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی موقع دیتا ہے کہ بھائی وہ بھی استفادہ کرے، وہ بھی استعمال کرے۔ مثلا آپ دیکھیں باہر نکلیے، سواری کی گاڑی ہے، اس پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے جو باحجاب تھا، یہ واقعہ سنانے کے بعد، مطلب یہ مثال سنانے کے بعد اس نے ان سے یہ کہا کہ سنیے جناب، اب دیکھیے جو عورت باحجاب ہے اور جو عورت بے حجاب ہے، دونوں میں بس یہی فرق ہے کہ جو عورت باحجاب ہے وہ ایک ایسی کار کی مانند ہے کہ جو شخصی ہے، یعنی جس کی طرف صرف اور صرف اس کا مرد، اس کا شوہر نگاہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک عورت کہ جو باحجاب نہیں ہے، بے پردہ ہے، بے حجاب ہے، تو اس کی طرف کوئی بھی انسان نگاہ کر سکتا ہے، بالکل اسی گاڑی کی طرح کہ جو سواری والی گاڑی ہے، جو شخصی نہیں ہے، جو غیر شخصی گاڑی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو باپردہ رکھا ہوا ہے اور باحجاب اسے کہیں بھی لے کر جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جب تک گھر کا مرد نہیں چاہے گا تب تک عورت پردہ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی باپ جب چاہے گا تب بیٹی پردہ کرے گی، بھائی جب چاہے گا تب بہن پردہ کرے گی، اور اسی طریقے سے جب شوہر چاہے گا تب زوجہ جو ہے پردہ کرے گی۔ لیکن اگر نہ باپ چاہے، نہ بھائی چاہے، نہ زوجہ چاہے، تب تک یہ عورت پردہ نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ سارے واقعات ہوئے، اس کے بعد جو بے حجاب جس کی بیوی تھی اس نے اس سے معذرت خواہی چاہی اور معافی وغیرہ مانگا، اور پھر کہا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے بہت اچھی دلیل دیا، اور دیکھیں واقعاً بہت اچھی دلیل ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دلیل سن لیجیے آپ، عقلی دلیل ہے، بہت ہی بہترین دلیل ہے۔ وہ کیا دلیل ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کی بیوی یہودی تھی، جس کی بیوی یہودی بیوی تھی، لیکن شخص کیا ہے؟ مسلمان تھا۔ اس کی بیوی ایک عالم دین کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے اسلام جو دین ہے وہ بہت پسند ہے، لیکن اس کا ایک قانون مجھے پسند نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا بھائی کون سا قانون تمہیں پسند نہیں آتا؟ کہ ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ قانون ہے کہ جو اسلام میں حجاب ہے، آپ دیکھیں حجاب، میں نے کہا تھا آپ سے کہ بھائی حجاب کا جو مسئلہ ہے یا حجاب کے اوپر جو اعتراض ہے وہ آج کا اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو جگہ جگہ پر مورچے نکالے جا رہے ہیں حجاب کے خلاف، آپ نے دیکھا ہندوستان میں بھی ایک زمانے میں حجاب کے اوپر
बड़ी पाबंदियां जो है लगाने की कोशिश की गई, बहरहाल अल्लाह ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। तो ये जो हिजाब के ऊपर एतराज़ किया जाता है या बहुत सारे मुअतरज़ीन हैं जो एतराज़ कर रहे हैं, ये पुराना एतराज़ नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। ये नया एतराज़ नहीं बल्कि बहुत पुराना एतराज़ है। आप देखें फिर वो दलील सुनिए आप। अब देखें वो औरत आई, आने के बाद उस आलिम दीन से पूछा, भाई हमको सब बात समझ में आती है लेकिन ये हिजाब की बात है ये हमें समझ में नहीं आती, ये अक़ली दलील सुनिएगा। अब जब उसने ये बात कही तो आलिम दीन ने उससे कहा कि ये बताओ, क्या तुम कभी किसी सोनार की दुकान पर गई हो कि जहाँ पर सोना चांदी रखा हो? तुम गई हो? कहाँ, बिल्कुल गई। क्या तुमने वहाँ देखा कि कोई सोना जो है बिल्कुल सामने रखा हुआ हो कि नज़रों के सामने किसी का भी हाथ वहाँ तक पहुँच जाए? का नहीं। का फिर क्या? का मैंने देखा है कि एक बॉक्स बना होता है शीशे का और उसमें सोना और चांदी और जो जवाहर वगैरह होते हैं उसमें वो पैक करके अब बिल्कुल लॉक करके रखता है, लॉक करके उसको रख देता है या ताला मार के रख देता है, कुफ्ल करके रख देता है। का क्यों रखता है? का इसलिए रखता है ताकि चोरों का हाथ वहाँ तक ना पहुँच सके, या जो मुफासिदीन हजरात हैं या जो ख़यानतकारान हजरात हैं, जो ख़यानतकार लोग हैं, उनके हाथ उस सोने या चांदी या जवाहर तक ना पहुँच सके। का क्यों? का इसलिए कि ये सोना और चांदी बड़ी कीमती चीज़ है। कब इसी तरीके से इस्लाम में औरत भी बड़ी कीमती चीज़ है, इस्लाम में औरत की बड़ी अहमियत है। लिहाजा इस्लाम भी चाहता है कि कोई भी हवस का पुजारी अपनी हवस को मिटाने के लिए इस औरत की तरफ ना बढ़े। लिहाजा ये जो पर्दा है, ये जो हिजाब है, ये क्या है? ये हिजाब औरत को, औरत की इज़्ज़त को, औरत की शराफत को और औरत के बदन को तमाम तजावुज़कारान से महफूज रखती है। आप देखिए जितने भी हादसे होते हैं अक्सर कहीं भी सुना जाता है, अगर आप ज़रा सा तहकीक पे जाएंगे, छानबीन करेंगे तो अक्सर ये पता चलता है भाई ये लड़की का लिबास जो है तहरीक आमीज़ लिबास था, यानी जिससे शहवत इंसान की उभरती है। तो इस तरह के लिबास अगर पहन के लड़कियां निकलेंगी या औरतें निकलेंगी तो आखिर में वही हाल होगा कि जो तजावुज़ कुनंदे हैं, जो लोग तजावुज़ करते हैं, आखिर में वही अपनी हवस का जो है शिकार बना लेते हैं। लिहाजा ये हिजाब जो है बहुत सारे फसाद होने से रोकता है, लिहाजा अक़ली एतबार से हिजाब साबित है। आइए ज़रा मोहतरम, अब ज़रा आपकी खिदमत में नकली एतबार से हिजाब को साबित किया जाए कि भाई नकली एतबार से हिजाब क्या है, क्यों हिजाब किया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो दीनदार हजरात हैं उन्हें चाहिए कि वो कुरान और आयात और रिवायात के ऊपर अमल करें। बहरहाल जो लोग दीनदार हैं वो अमल भी करते हैं। तो देखिए कुरान मजीद में मैंने जो आयत पढ़ी उसमें साफ साफ कहा गया है कि वक़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि मोमिनीन से कह दीजिए ऐ पैगम्बर कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। और इसी तरीके से औरतों से भी कहा गया है कि वक़ुल लिल मुअमिनात यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, कि जो औरतें हैं, जो मोमिन औरतें हैं, यानी जो दीनदार औरतें हैं, वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें। यानी ना मर्द किसी नामहरम औरत की तरफ निगाह उठाकर रखे और ना ही कोई औरत जो है किसी नामहरम मर्द की तरफ देखे। तो ये हिजाब जो है ये दो तरफा अमल हो गया। मैंने शुरू में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। अब दलील सुनिए ज़रा, जो नकली दलील देखिए, एक तो कुरान मजीद से दलील हो गई कि कुरान मजीद ने खुद पर्दे का हुक्म दिया है। एक और कुरान मजीद की आयत है कि जो पैगम्बर से ख़िताब है, पैगम्बर से साफ साफ लफ्ज़ों में कुरान मजीद ने ये कहा है कि कुल या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल आलमीन युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन्ना। मसलन क्या ऐ पैगम्बर आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी औरतों से कह दीजिए और मोमिनीन औरतों से कह दीजिए, यानी जो मोमिनीन औरतें हैं उनसे भी आप ये कह दीजिए, जो दीनदार औरतें उनसे भी ये कह दीजिए क्या कि वो अपने ऊपर एक लंबी सी चादर डाल दें। यहाँ जो जलाबीब है, ये जलाबीब एक लंबी चादर के मानिंद होता है, यानी एक चादर ऐसी जो सर से लेकर पाँव तक इंसान को ढक ले। ऐसी चादर के बारे में इस्लाम ये कहता है कि औरत ऐसी चादर पहनकर निकले बाहर घर से। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखिए नकली एक और दलील आपके सामने हुई जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से, बहुत ही मशहूर वाक़या है, बहरहाल आपने सुना भी होगा। देखिए वाक़या वगैरह तो हम सुनते रहते हैं लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं करते, जबकि ये वाक़यात जो कुरान मजीद में है या रिवायत में है या तारीख़ में है, जितने भी वाक़यात हैं ये सब हमारी नसीहत के लिए है, हमारे वास के लिए है। हमें चाहिए कि इन वाक़यात को सुनकर सिर्फ यूँ ही एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर अमल पैरा होना चाहिए। अब देखिए वाक़यात क्या है, जनाब फातिमा ज़हरा हैं घर पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स आया कि जो नाबीना है। पैगम्बर अकरम ने इजाज़त मांगी, बीबी ने इजाज़त दी और बीबी ने जैसे ही सुना कि पैगम्बर अकरम के साथ कोई शख्स है, फ़ौरन बीबी ने पर्दा कर लिया और दूसरे हुजरे में चली गई, दूसरे कमरे में चली गई। अब जब रसूल कायनात जनाब फातिमा ज़हरा के पास आए, आने के बाद उन्होंने पूछा बेटी
یہ تم نے پردہ کیوں کیا؟ یہ تم دوسرے حجرے میں کیوں چلی گئی؟ میرا صحابی تھا۔ کہا بابا ٹھیک ہے آپ کا صحابی تھا، کہا بیٹی وہ اندھا بھی تھا لیکن پھر بھی تم جو ہے اس سے پردہ کر۔ کہا بابا ٹھیک ہے وہ اندھا تھا لیکن کم از کم میں تو دیکھ رہی تھی نا اسے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص ہے اس سے بھی ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے۔ دیکھیے پردہ بہت اچھی چیز ہے اگر واقعی جو دیندار لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ صحابی تھے جو رسول اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گروہ تھا بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک پیغمبر اکرم کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ انہوں نے سب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب خاموش، کوئی جواب نہیں دے پایا کہ بھائی عورت کے لیے بہترین عمل کیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھا اور جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں آیا اور جناب فاطمہ زہرا سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آج رسول اللہ نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ لہذا جناب فاطمہ زہرا نے مجھے جواب دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے مجھے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کی طرف یعنی کسی نامحرم مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس عورت کی طرف دیکھے۔ آپ دیکھیں یہ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت تھی کہ باقاعدہ حجاب۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب فاطمہ زہرا بس حجاب کر کے گھر میں ہی رہتی تھیں اور باہر نہیں نکلتی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ روایت میں آپ ملتا ہے۔ اب دیکھیے فتح مکہ ہو یا جنگ خندق ہو، وہاں پر جناب فاطمہ زہرا نے باقاعدہ پیغمبر اکرم کو کھانا دیا ہے، یعنی صفوں میں آ کر جو ہے کھانا تقسیم کیا ہے۔ اب یہ سب روایتیں ہیں۔ فتح مکہ کے بعد بھی دیکھیے آپ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا کہ جب ایک بار ایک شقی نے ایک مشرک نے پیغمبر اکرم کے اوپر گوسفند یعنی بھیڑ بکری کی جو ہے اوجھڑی پھینکی اور پیغمبر کا بدن جو ہے کثیف ہو گیا، آلودہ ہو گیا۔ تو آخر میں کیا کیا؟ جناب فاطمہ زہرا آئیں، آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے پیغمبر کے چہرے سے صاف کیا وہ آلودگی اور بدن سے صاف کیا۔ یعنی یہ سارے اعمال جناب فاطمہ زہرا نے کہاں انجام دیا؟ گھر کے باہر انجام دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ اگر کر دیا جائے عورت کو تو گھر میں پیک کر دینے کے مانند ہے، پیک کرنے کے برابر ہے، تو ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم۔ عورت باہر جا کر کام کرے کوئی دقت پریشانی، لیکن دقت یہ ہے کہ بھائی باپردہ ہو کر کرے، یعنی بے پردہ نہ جائے۔ یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو کر پورے حجاب میں ہو کر باہر جا سکتی ہے، کوئی بھی کام کر سکتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور بھی آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ پردے کی قسم سے ہے۔ مثلا جو لوگ کہتے ہیں بھائی پردہ، دیکھیں پردہ کیا ہے کہ پردے کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پردہ کیا؟ پردہ دیداری ہے، مثلا دیکھنے میں آپ کا پردہ ہو کہ کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے ایک عورت نہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو جو ہے شہوت کی نگاہ سے دیکھے۔ دوسرا پردہ جو ہے وہ پردہ گفتاری ہے، یعنی حجاب گفتاری۔ گفتاری مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت اس انداز میں کسی مرد سے بات نہ کرے کہ جس سے اس کی شہوت میں اضافہ ہو یا اس کی شہوت بھڑکے، یہ گفتاری ہو گئی۔ تیسرا جو پردہ ہے یا حجاب ہے وہ حجاب رفتاری ہے، یعنی عورت کی رفتار ایسی نہ ہو، عورت کی چال چلن ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مرد کی شہوت بھڑکے۔ لہٰذا دیکھیے پردے کی بھی 3 قسمیں ہو گئی۔ کیا ہے کہ پردہ دیداری، یعنی آپ کا جو پردہ ہو، یعنی آپ جو یعنی عورتیں جو ہیں جو پردہ کریں، جو پہنیں، وہ ایسا پہناوا ان کا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مرد کی شہوت بھڑکے۔ اور بہرحال اور پھر دوسری چیز کیا ہے، وہی پردہ جو ہے یعنی حجاب گفتاری ہے کہ اس طرح سے بات نہ کریں جس کے وجہ سے مرد کی شہوت میں اضافہ ہو یا مرد کی شہوت جو ہے ابھرے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہی عملی ہے، یعنی رفتاری جس کو بولتے ہیں، یعنی رفتار اس کی چال چلن بھی ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال حجاب اگر پہنے عورتیں تو حجاب ایسا ہونا چاہیے عورتوں کا کہ جو بالکل نازک نہ ہو۔ نازک کے اوپر بھی آپ دیکھیں واقعہ بہرحال یاد آ گیا رسول اللہ کا واقعہ ہے کہ جناب اسما ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کا لباس بڑا نازک تھا، بڑا پتلا لباس تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنا چہرہ وہاں سے پھیر لیا اور پھر یہ کہا کہ جاؤ جا کر ایک موٹا لباس پہن کر آؤ۔ یعنی عورت کو نازک لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، نہ ہی ایسا لباس پہنے کہ جس سے ان کا بدن جھلکے، یا پھر ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے ان کا حجم پتہ چلے، بدن کا جو حصہ ہے وہ پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، آج کل آپ نقاب دیکھ لیجئے ماشاءاللہ عورتوں کا کیسا نقاب، بھائی یہ نقاب نہیں کہہ سکتے آپ، نقاب بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا آج کل کی عورتیں باقاعدہ پہن رہی، یعنی پھر نقاب پہنے نہ پہنے دونوں برابر، یعنی پردہ کرے نہ کرے دونوں آج کے زمانے میں برابر ہیں۔ تو اس طرح کے پردوں سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پردہ جیسا اسلام نے بتایا ہے کہ ایک لمبی چادر، یعنی جو ابھی بھی عرب میں جو چلتا ہے پردہ کہ مثلا باقاعدہ بالکل حجم جو ہے نمایاں نہیں ہوتا عورت کا، اس طرح کا لباس پہنے اور اس طرح کا پردہ کرے، نقاب پہنے۔ اور اب دیکھیں یہ تو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت تھی، اور بہرحال جناب فاطمہ زہرا نے پردے میں رہ کر بھی بہت سارے امور کو انجام دیے ہیں۔ مثلا پیغمبر کی رحلت کے بعد جب جناب مولا کائنات کی ولایت کا
مسئلہ آیا تو گھر گھر پر جا کر باپردہ جناب فاطمہ زہرا نے ایک ایک کو نصیحت کی اور ایک ایک سے کہا کہ بھائی آپ لوگ ولایت کو کیسے بھول گئے، مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود فدق کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فدق میں جناب فاطمہ زہرا باقاعدہ مسجد میں جا کر انہوں نے خطبہ دیا ہے، لیکن اسان محترم پردے کے ساتھ دیا ہے، پردے اور حجاب کے ساتھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں جناب زینب کا پردہ سن لیجیے آپ، یحییٰ مازانی یہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے بالکل جناب زینب کے گھر کے پہلو میں بغل میں تھا، لیکن بڑی مدت سے میں وہاں رہا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے جناب زینب کی نہ تو آواز سنی نہ ہی ان کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ جب بھی اپنے جد بزرگوار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلتی، قبر کی زیارت کے لیے نکلتی، تو ان کا عالم یہ رہتا تھا پردے کا کہ آگے آگے مولائے کائنات ہوا کرتے تھے، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، اور ان معصومین کے جھرمٹ میں، ان معصومین کے حلقے میں جناب زینب اپنے نانا کی روضے پہ آتی، اور سب سے پہلا کام جو مولائے کائنات کرتے وہ کیا کرتے کہ بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام نے ان سے یہ علت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے بیٹا یہ کرتا ہوں تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ تمہارے بہن کی طرف نہ پڑے۔ دیکھیے عزیزان محترم، برحال جتنا پردے کا اہتمام کیا، آج ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب زینب کو بے پردہ دربان میں آنا پڑا۔ اب یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، وہ یعنی پردے کا کتنا لحاظ کیا ہے۔ خود جناب سکینہ کو دیکھیے آپ کہ جب بابا شہید ہو گئے، چچا شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جناب سکینہ یہ فرماتی ہیں کہ میں خیمے کے پاس کھڑی تھی، اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ ظالم یا تو ہمیں قتل کر دیں گے یا تو ہمیں اسیر کر دیں گے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے میری پھپھیوں کے سروں سے پردے کو اتارنا شروع کیا، چادر کو اتارنا شروع کیا۔ ہاں عزیزان محترم، جناب سکینہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ ظالم آگے بڑھا اور میری طرف آگے بڑھا۔ جیسے ہی میری طرف آگے بڑھا تو میں دوڑی، لیکن اس ظالم نے میری پشت پہ ایک تازیانہ مارا جس کی وجہ سے میں زمین پہ گر گئی، اور پھر ظالم نے میرے پردے کو یعنی میری چادر کو میرے سر سے اتار لیا اور میرے گوشوارے کو میرے کان سے چھین لیا، میری لوئیں زخمی ہو گئی۔ لیکن عزیزان محترم، اسی روایت میں یہ ہے آگے کی بات کہ جناب سکینہ کو غش آ گیا تھا، بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب ہوش میں آئی تو اپنا سر جناب زینب کی آغوش میں پایا، اور سب سے پہلا سوال جو کیا ہے جناب سکینہ نے، یہ سوال نہیں کیا کہ پھپھی اماں میں بہت بھوکی ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے، اے پھپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، میرے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، بلکہ جناب سکینہ نے یہ کہا کہ اے پھپھی اماں اگر کہیں سے کوئی چادر مل جائے تو میرے سر پہ اڑا دیجیے۔ اور اتنا سننا تھا، جناب زینب نے تڑپ کے کہا اے بیٹی سکینہ دیکھ میرے سر کو، میرے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔